الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، غافل کر دیا تمہیں زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنے کے ہوس نے، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا انسان دنیا کی محبت اور اس کی آسائشوں کی محبت میں اس قدر گم ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کو آخرت یاد ہی نہیں رہتی، اور اس کو موت آ جاتی ہے، پھر وہ قبر میں جا پہنچتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان مال زیادہ سے زیادہ جمع کرنے میں لگا رہتا ہے اور اللہ کی اطاعت سے غافل ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کو موت آ جاتی ہے اور وہ قبر میں پہنچ جاتا ہے۔ تو بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ آخرت کو یاد ہی نہیں کرتے، ہر وقت دنیا 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 اور مال 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 کے چکر میں رہتے ہیں، یہاں تک کہ بڑھاپا آ جاتا ہے، پھر وہ سوچتے ہیں کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں گے، نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، حج کریں گے، لیکن ان کو مہلت ہی نہیں ملتی اور فوراً ہی موت اپنا پنجہ ان پر لگاتی ہے اور ان کی روحوں کو قبض کر لیتی ہے، پھر ان کو پچھتانے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ اور انسان کا مال ہے کیا جس کو وہ جمع کرتا رہتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کا مال 3 طرح کا ہے، اور 3 طرح کا مال ہی اس کو کام آتا ہے، اس کے علاوہ کوئی مال اس کو کام نہیں آتا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون سا مال؟ تو حضور نے فرمایا جو انسان نے کھایا اور ختم کر دیا، جو پہنا اس کو بوسیدہ کر دیا، یا جو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا اور اللہ کے پاس بھیج دیا، یہ 3 طرح کے مال ہی انسان کو کام آتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو مال ہے وہ تو وارثوں کا ہے، وہ تو اس کے ساتھ نہیں جاتا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو میت کے ساتھ 3 چیزیں ساتھ جاتی ہیں، اور جب اس کو دفنا دیا جاتا ہے تو 2 چیزیں واپس لوٹ آتی ہیں اور 1 چیز میت کے ساتھ ہی رہتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سی؟ تو حضور نے فرمایا جب میت کو لے جایا جاتا ہے تو اس کے اہل و عیال اور مال اور اعمال تینوں چیزیں ساتھ جاتی ہیں، لیکن جب میت کو دفنا دیا جاتا ہے تو پھر اہل و عیال اور مال واپس لوٹ آتے ہیں اور صرف انسان کے اعمال ہی اس کے پاس رہ جاتے ہیں۔ تو اگر اس انسان کے پاس اعمال ہی نہ ہوں اور وہ دنیا کے اندر ہی مصروف رہا ہو، اللہ کے فرائض اور واجبات جو اللہ نے اس اوپر ضروری کیے ہیں وہی اس کے پاس نہ ہو، تو بتائیں وہ اللہ کی بارگاہ میں کس منہ سے حاضر ہوگا؟ اس لیے اللہ رب ذوالجلال نے مال جمع کرنے والوں کی مذمت کی ہے کہ جو اس قدر منہمک ہو جائیں کہ وہ اللہ کو یاد ہی نہ کریں۔ اس لیے آگے اللہ رب ذوالجلال نے تنبیہ کی کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، ہاں ہاں تم جلد جان لو گے، پھر ہاں ہاں تمہیں اپنی کوششوں کا انجام جلد معلوم ہو جائے گا کہ تم نے کس چیز کے لیے کوششیں کی دنیا کے اندر، کہ ہر وقت مال جمع کرنے کی کوشش میں لگے رہے، یا اللہ کو بھی راضی کیا، یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے نمازیں بھی پڑھی، روزے بھی رکھے، غریبوں کا خیال بھی کیا، کیا اس لیے بھی کوششیں کی، یا صرف اپنی ہی دنیا سنوارتے رہے، اپنی ہی آل اولاد کی دنیا سنوارتے رہے اور اللہ کی اطاعت سے بالکل منہ موڑ لیا؟ فرمایا گیا ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ جو جو کوششیں تم نے کی ہیں وہ تمہارے سامنے لا کر رکھ دی جائیں گی کہ دنیا کے اندر تم نے یہ کوششیں کی ہیں۔ پھر فرمایا گیا ایک جگہ قرآن میں اللہ رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ قیامت کے روز ہر شخص اپنے آپ کو ملامت کرے گا، جب اس کے سامنے نیکیاں اور بدیاں پیش کی جائیں گی کہ تم نے یہ نیکی کی، یہ بدی کی، تو اس وقت ہر انسان بدکار تو بدکار، نیکی کرنے والا انسان بھی اس وقت حسرت سے آہ بھرے گا، کہے گا کاش میں اور زیادہ نیکیاں کر لیتا، اور بدکار تو اپنے پوروں کو کاٹے گا کہ کاش کہ میں دنیا کے اندر اس قدر منہمک نہ ہوتا، بلکہ اللہ کو یاد کر لیتا، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر لیتا تاکہ میں اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاتا۔ پھر اللہ رب ذوالجلال نے آگے فرمایا کلا لو تعلمون علم الیقین، ہاں ہاں اگر تم اس انجام کو یقینی طور پر جانتے تو ہرگز ایسا نہ کرتے۔ یعنی بہت سے لوگ
یقین نہیں رکھتے شاید، ان کے عمل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کو آخرت کا یقین نہیں ہے۔ اگر آخرت کا یقین ہوتا تو پھر وہ ہر وقت دنیا داری میں نہ لگے رہتے، بلکہ اللہ کو بھی یاد کرتے، اللہ کی بھی اطاعت کرتے۔ لیکن وہ اپنے عمل سے ثابت کرتے ہیں کہ شاید ان کو مرنا ہی نہیں اور ان کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہی نہیں ہونا۔ لیکن اللہ رب ذوالجلال فرما رہا ہے کہ تمہیں یقین آئے گا۔ کب آئے گا یقین؟ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، جب تم دیکھ کے رہو گے دوزخ کو۔ اور وہ دوزخ کیسی ہوگی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ دوزخ ایک آہ بھرے گی تو انبیاء و مرسلین، مقرب ملائکہ بھی گھٹنوں کے بل آ گریں گے اس دوزخ کی ہیبت میں۔ اتنی ہولناک دوزخ ہوگی۔ اور اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا 70,000 ملائکہ اس کو کھینچ کر لے کر آئیں گے، اس دوزخ کو میدان محشر کے اندر۔ اتنی ہولناکی ہوگی دوزخ کی۔ جب وہ نافرمان، سرکش، بدکار، کافر جب وہ دوزخ کو دیکھیں گے تو ان کے دل دہل جائیں گے، ایسا لگے گا کہ دل منہ کو آ رہا ہے۔ لیکن اس وقت جب وہ دیکھ لیں گے تو انہیں کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اب وہ اگر پچھتائیں گے کہ ہم دنیا کے اندر نیک اعمال کر لیتے تو بہتر ہوتا، لیکن اب اس وقت پچھتانے کا کیا فائدہ؟ اس لیے اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم دیکھ کے رہو گے دوزخ کو۔ پھر آگے فرمایا ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، پھر آخرت میں تم دوزخ کو یقین کی آنکھ سے دیکھو گے کہ قیامت کے روز جب ہر بندہ پیش ہوگا تو اس وقت اپنی آنکھوں سے دوزخ کو دیکھ لے گا۔ آج تو شک کرتے ہیں کہ پتہ نہیں دوزخ ہے یا نہیں، اپنے عمل سے یہ ثابت کرتے ہیں، کیونکہ اگر دوزخ کا یقین ہو تو انسان اللہ کی نافرمانی نہ کرے، بغاوت نہ کرے، سرکشی نہ کرے، بلکہ اگر کر لے اس کو دوزخ کا یقین ہو تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے۔ لیکن توبہ نہیں کرتا، اللہ سے بغاوت اور سرکشی کے راستے پر ہی رہتا ہے، حتیٰ کہ سوچتا ہے کہ میں آخری وقت میں توبہ کر لوں گا، آخری وقت میں کر لوں گا، لیکن اس کو کیا پتا کہ اتنی تو اس کو مہلت ہی نہ ملے گی اور ملک الموت اس کی روح کو قبض کر کے لے جائے گا اور اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ کیونکہ کس انسان کو معلوم ہے کہ اس کی موت کب آئے گی؟ کسی کو معلوم نہیں۔ تو آخرت کی تیاری کرتے رہو کہ دوزخ حق ہے، جنت حق ہے، اللہ کا دیدار حق ہے، میزان عمل حق ہے، پل صراط حق ہے۔ اگر ان چیزوں کو حق جانتے ہو تو اللہ کی اطاعت سے منہ نہ موڑو، بلکہ اللہ رب ذوالجلال کی اطاعت کرتے رہو۔ دنیا میں اس قدر منہمک نہ ہو کہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت یاد ہی نہ رہے۔ پھر اللہ رب ذوالجلال نے آگے فرمایا ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، پھر ضرور پوچھا جائے گا تم سے اس دن جملہ نعمتوں کے بارے میں۔ وہ نعمتیں کون سی ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فراغت بھی ایک نعمت ہے، صحت بھی ایک نعمت ہے۔ آج کل آپ نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ جو فارغ ہوتے ہیں، کام کاج تو نہیں کرتے، گھر میں بیٹھے رہتے ہیں یا باہر چوک چوراہوں پر بیٹھے رہتے ہیں، لیکن نماز ہی نہیں پڑھتے۔ حالانکہ فراغت ہے، وہ آرام سے اللہ کے فرائض کو ادا کر سکتے ہیں، جو چیز ان پر فرض ہے اس کو ادا کر سکتے ہیں، لیکن نہیں کرتے۔ تو قیامت کے روز فراغت کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ اللہ پاک فرمائے گا بتا اے انسان، تجھے میں نے فراغت دی تھی، اس فراغت کے لمحات میں تو نے مجھے کیا یاد کیا؟ تو اے انسان، اگر تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور دنیا کے اندر تجھے فراغت تھی، اب اللہ نے تجھ سے یہ سوال پوچھ لیا تو بتا اللہ کو کیا جواب دے گا؟ کتنی شرمندگی اٹھانی پڑے گی، کتنی ضلالت اٹھانی پڑے گی۔ تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ فارغ ہو تو اللہ کو یاد کر لو، اللہ کے فرائض کو ادا کر لو، واجبات کو ادا کر لو، اللہ نے جو چیزیں آپ پر لاگو کی ہیں ان کو انجام دے لو۔ تو فراغت کے بارے میں بھی اللہ رب ذوالجلال سوال کرے گا۔ پھر فرمایا صحت کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ اللہ رب ذوالجلال فرمائے گا میں نے تجھے صحت دی، اب بتا اس صحت سے تو نے مجھے کتنا یاد کیا اور دنیا کے اندر اس صحت کو کتنا خرچ کیا۔ تو جو انسان صحت مند ہو،
اور پھر پوری صحت مندی کے عالم میں وہ دنیا ہی کماتا رہے، اللہ کو یاد نہ کرے، تو پھر وہ انسان بھی خسارے کے اندر ہے۔ پھر حضور نے فرمایا اللہ کی نعمتیں اور کون کون سی ہیں؟ فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد، کہ آنکھیں بھی اور کان بھی اور دل بھی، یہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے ان کے بارے میں بھی قیامت کے روز اللہ رب الجلال تم سے پوچھے گا کہ بتا ان آنکھوں کو تو نے کہاں استعمال کیا، اپنے کانوں کو تو نے کہاں استعمال کیا؟ کیا کانوں کو قرآن سننے کے لیے استعمال کیا، اچھی باتوں کے سننے کے لیے استعمال کیا، یا برائی سننے کے لیے، غیبتیں سننے کے لیے، جھوٹ سننے کے لیے، بہتان سننے کے لیے ان کانوں کو استعمال کیا؟ یا آنکھوں کو قرآن پڑھنے کے لیے، یا نیک لوگوں کو دیکھنے کے لیے، یا اللہ کے گھر کو دیکھنے کے لیے استعمال کیا، یا ان آنکھوں سے بد نگاہی کرتا رہا، غیر محرم عورتوں کو دیکھتا رہا؟ تو اللہ رب الجلال ان چیزوں کے بارے میں بھی آپ سے سوال کرے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب الجلال کھانے اور پینے کے بارے میں بھی سوال کرے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے گھر سے باہر تشریف لائے مسجد نبوی میں، تو دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسجد نبوی میں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے کہا کہ اے ابوبکر گھر سے کیوں آئے ہو؟ تو حضرت ابوبکر نے عرض کی یا رسول اللہ جس لیے آپ آئیں گھر سے باہر میں بھی اس لیے آیا ہوں۔ اتنے میں ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، ان سے بھی یہی سوال کیا حضور نے۔ تو حضرت عمر نے بھی یہی جواب دیا یا رسول اللہ جس لیے آپ گھر سے نکلے ہیں اسی وجہ سے میں بھی گھر سے نکلا ہوں۔ اور وجہ کیا تھی؟ بھوک کی وجہ سے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، اور بیٹھ کر آپ نے اپنے صحابہ سے کہا کہ چلو ہم ابو حیثم کے چلتے ہیں، آج وہ ہماری مہمانی کرے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو حیثم کے گھر گئے اور دروازہ بجایا، کہا السلام علیکم۔ تو ام حیثم جو ابو حیثم کی گھر والی تھی وہ دروازے کے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام کیا تو اس نے آہستہ سے جواب دیا، اور اتنا آہستہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سنا۔ پھر حضور نے دوبارہ سلام کیا اور دوبارہ اجازت چاہی، پھر تیسری مرتبہ سلام کیا اور پھر اجازت چاہی۔ تو ام حیثم نے آہستہ سے جواب دیا۔ پھر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جانے لگے تو ام حیثم نے دروازہ کھولا اور بھاگتی ہوئی گئی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ میں نے پہلا سلام ہی آپ کا سن لیا، لیکن میں یہ چاہتی تھی کہ میں زیادہ سے زیادہ سلامتی لوں، تو اس لیے میں نے دروازہ نہ کھولا۔ تو یا رسول اللہ آپ آئیے تشریف رکھیے، باغ میں بیٹھیں۔ تو حضور نے فرمایا ابو حیثم کہاں ہیں؟ تو ان کی گھر والے نے کہا یا رسول اللہ بھی ٹھنڈا پانی بھرنے کے لیے گئے ہیں، ابھی آتے ہوں گے۔ تو حضور باغ میں بیٹھ گئے۔ ابو حیثم جیسے ہی آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر بڑے ہی خوش ہوئے۔ ابو حیثم نے پانی کا مشکیزہ کھجور سے لٹکایا اور جلدی سے کھجور کے درخت پر چڑھ گئے، وہاں سے ایک گچھا توڑ کر لے کر آ گئے۔ تو حضور نے فرمایا اے ابو حیثم تم کچھ کھجوریں ہی توڑ کر لے کر آ جاتے، لیکن تم نے پورا گچھا ہی توڑ کر لے کر آ گئے۔ تو ابو حیثم نے کہا یا رسول اللہ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ آپ میرے مہمان بنے، اس لیے میں پورا گچھا لے کر آ گیا ہوں کہ آپ کو جو پسند ہو، کچی یا پکی جو پسند ہو وہ آپ توڑ کر کھائیں۔ پھر ایک روایت کے اندر ہے کہ ابو حیثم نے جلدی سے بکری کو ذبح کیا، اس کو پکایا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کر دیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بکری کا گوشت بھی کھایا، کھجوریں بھی کھائیں، پانی بھی پیا۔ جب فارغ ہو گئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو بکر اے عمر قیامت کے روز اللہ رب الجلال ٹھنڈے پانی اور کھانے کے بارے میں بھی سوال کرے گا، یعنی ان چیزوں کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا کہ تم نے یہ کن ذرائع سے حاصل کی اور کیسے حاصل کی، کیا یہ کھانا حلال سے حاصل کیا گیا یا حرام سے حاصل کیا گیا۔
یہ پانی حلال سے حاصل کیا گیا یا حرام سے حاصل کیا گیا؟ تو اللہ رب الجلال قیامت کے روز ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، جو نعمتیں جس انسان کو ملی ہیں، اللہ رب الجلال ہر نعمت کے بارے میں پوچھے گا۔ اس لیے جب بھی کوئی اللہ کی نعمت ملے اس پر شکر ادا کریں اور اس نعمت کا صحیح استعمال کریں، تاکہ قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ میں آپ سرخرو ہو جائیں۔